شان کی دساں میں یار غار دا جور آ سونے تو تن منوار دا جور آ سونے تو تن منوار دا شان کی دساں میں یار غار دا سب تو پہلا جس نے پڑھیا کلمہ حق سب تو پہلا جس نے پڑھیا کلمہ حق ہو گیا اس تے کرم غفار دا شان کی دساں میں یار غار دا جس دا بچپن تو نبی نال پیار سی جب ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر مبارک 20 سال تھی اور جناب سیدنا صدیق اکبر کی عمر مبارک 16 سال تھی، آپ کی تب سے حضور کے ساتھ دوستی ہے، آپ حضور کے بچپن کے دوست ہیں۔ تو شاعر اس طرف کہتا ہے کہ جس دا بچپن تو نبی نال پیار سی سانی امت چوں نہ کوئی پیار دا سانی امت چوں نہ کوئی پیار دا شان کی دساں میں یار غار دا بعد آقا جو بڑے جھوٹے نبی بعد آقا جو بڑے جھوٹے نبی جنگاں کر کر کے انانو مار دا جب ہمارے آقا مولا اس دنیا سے چلے گئے تو مسیلمہ کذاب نے جھوٹا دعویٰ کر دیا کہ میں نبی ہوں، 2 نبی پیدا ہو گئے، ایک عورت پیدا ہو گئی، اس نے کہا میں بھی نبی ہوں، 2.5 نبی پیدا ہو گئے۔ تو جناب سیدنا صدیق اکبر نے جناب تلوار اٹھا لی اور آپ نے جنگ یمامہ کے اندر سب سے بڑی جنگ لڑی اور تمام صحابہ کو روانہ کر دیا۔ آپ نے فرمایا بچے ہوں، بوڑھے ہوں، کوئی بھی ہو، سب حضور کی ختم نبوت کے لیے یمامہ پہنچے اور آپ نے 80,000 کا لشکر تتر بتر کر کے رکھ دیا۔ بعد آقا دے جو نہ دے زکات در کوڑے انانو سی مار دا منکرین زکوٰۃ پیدا ہو گئے، مانین زکوٰۃ، انہوں نے کہا اب حضور تو اس ظاہری دنیا سے چلے گئے ہیں تو اب ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ تخت پر اب حضور کا پہلا خلیفہ بیٹھا ہے کہ تم کہتے ہو زکوٰۃ نہیں دینی، جو حضور کے زمانے میں اونٹ لاتا تھا زکوٰۃ کا، اس کا گھٹنا باندھنے کے لیے رسی بھی لاتا تھا، اب صدیق بیٹھا ہے، اونٹ لائے اور رسی نہ لائے، صدیق اس کی بھی گردن اتار کے رکھ دے گا۔ شان کی دساں میں یار غار دا جور آ سونے تو تن منوار دا آقا نے جس نو امامت خود دیتی مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جب ہمارے آقا مولا بستر پر تشریف فرما تھے، آپ نے آخری دنوں کے ایام میں تو لوگوں نے آ کر صحابہ نے عرض کی حضور نماز کا ٹائم ہو گیا، میرے آقا نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کر جا کر کہو کہ مسلمانوں کو نماز پڑھائیں۔
مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جس کو میرے آقا نے ممبر پر کھڑا کیا، اپنے مصلے پر کھڑا کیا، اپنے ممبر پر بٹھایا، تم کون ہوتے ہو کہ جناب سیدنا صدیق اکبر کی خلافت پر شک کرو یا ان کی امامت پر شک کرو؟ کوئی دنیا کا کوئی کالا کتا اٹھ کر صدیق اکبر کو بھونکے تو ہم تو اس کو کسی کھاتے میں بھی نہیں لاتے، اسی لیے ہم نے یہ اوپر لکھا ہوا ہے، یہ چاروں یاروں کے نام ہم نے اوپر اسی لیے لکھے ہوئے ہیں۔ حضور دے بعد جنہاں دا مرتبہ اور مقام ہے افضل الخلق بعد الرسول، افضل الخلق، تمام کائنات سے جن کا جو قرضہ ہے ابھی تک اسلام میں بقایا ہے۔ حضور نے فرمایا میں نے سب کے قرضے اتار دیے، صدیق کا قرضہ ابھی تک بقایا ہے، اور حضور نے فرمایا مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا صدیق اکبر کے مال نے مجھے نفع دیا۔ حضور فرماتے ہیں جب کوئی اور طرف سے مال آتا ہے نا تو میں بیگانہ سمجھ کے خرچ کرتا ہوں، جب صدیق مال لا کے دیتا ہے تو میں اپنا سمجھ کر خرچ کرتا ہوں، وہ صدیق ہے، یہ شان ہے صدیق اکبر کی۔ حضور نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر ہوتے، اور حضرت عمر کیا کہتے ہیں؟ حضرت عمر کے زمانے میں ایک بندے نے بات کر دی کہ عمر صدیق سے افضل ہے، یہ کسی نے بات کر دی، سیدنا جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جناب مسجد نبوی شریف میں سب صحابہ کو جمع کیا، آپ نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ کسی نے یہ بات کی ہے کہ عمر صدیق سے افضل ہے۔ آپ نے فرمایا سنو صدیق کی شان کیا ہے، لیلۃ ابی بکر خیر من آل عمر، اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا میرا پورا خاندان مل کر بھی صدیق کی اس ایک نیکی کا بھی بدلہ نہیں دے سکتا جو جناب سیدنا صدیق اکبر نے غار کے اندر حضور کی عزت پر پہرا دیا، جو 3 دن حضور کے ساتھ غار میں رہے۔ جناب فاروق اعظم نے فرمایا کہ پورا آل عمر، پورا خاندان بھی عمر دا کٹھا ہو جائے تو اس نیکی نو نہیں پہنچ سکتا، صدیق دی شان دس تو بھی اگے ہے، صدیق دی شان دس تو بھی اگے۔ میں یہ دس رہا اس وجہ سے اتنے کر کے لکھا ہوا افضل الخلق، جنوں تکلیف ہوئے، جس کمینے کتے نو صدیق اکبر دی خلافت شک کے یا صدیق اکبر دی امامت ہوتے شک کے تے او سن لوے، سانو اس دے حرامی ہون تے شک نہیں، 110% پکے۔ کیوں جی 110% پکے؟ نہ اس دھرتی پیدا کیتا ہے نہ جان سارا ورگا، نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہوسی اینا 4 یاراں ورگا، ہیں جی اعظم شان صدیق دی پوچھتا ہے، اکو یار ہزاراں ورگا۔ صدیق اکبر کے بارے میں تم بکواس کرتے ہو، بندے کسی نے جناب تکلیف ہو جائے، مولوی صاحب نے بڑی سخت گل کر دی تھی، ممبر تے کھلو کے جناب کتا کہہ چڑیا۔ سنو میرے آقا نے کیا فرمایا، میرے آقا نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن مغفل فرماندن عن عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ اللہ صحابی لا تتخذوا عرضا بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم فمن آزاهم فقد آزانی ومن آزانی فقد آز اللہ۔ اللہ اللہ صحابی کیا مطلب؟ اتق اللہ اتق اللہ، اللہ سے ڈرنا۔ حضور نے 2 بار فرمایا اتق اللہ، اللہ سے ڈرنا میرے صحابہ کے بارے میں۔ حضور نے فرمایا لا تتخذوا عرضا بعدی، میرے بعد میرے صحابہ کے خلاف بک نہیں کرنی، میرے صحابہ کے خلاف بات نہیں کرنی۔ فمن احبهم فبحبی احبهم، حضور نے فرمایا جس نے میرے صحابہ سے محبت کی اس نے تو میری وجہ سے محبت کی، میرے جو صحابہ ہیں میری وجہ سے محبت کی۔ امیر المجاہدین فرماندے سن اسی جنوں بھی منیا حضور دی وجہ تو منیا، اسی سیدنا صدیق اکبر نو بھی منیا تو حضور دی وجہ تو منیا، اسی جناب مولا علی نو بھی منیا، فاروق اعظم نو بھی، جناب عثمان غنی نو، سارے صحابہ نو اسی جنوں بھی منیا اسی حضور دی وجہ تو منیا۔ حضور نے فرمایا فمن احبهم فبحبی احبهم، جنہیں انہوں نے محبت کی تھی انہیں میری وجہ تو محبت کی تھی، ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، حضور نے فرمایا جنہیں انہوں نے بغض رکھیا، جنہیں انہوں نے عداوت کی تھی انہیں پہلے میرے نال بغض رکھیا، انہیں میرے نال بغض کر کے کیوں وہ میرے صحابہ جنہیں انہوں نے محبت کی تھی انہیں میرے نال محبت کی تھی، جنہیں انہوں نے بغض رکھیا انہیں میرے نال بغض رکھیا۔ اگے ومن آزانی فقد آز اللہ ومن آزانی فقد آزاہم، حضور نے فرمایا جنہیں انہوں نے دکھ دیتا، میرے صحابہ نے دکھ دیتا، فقد آزاہم، حضور نے فرمایا انہیں تے میں نے دکھ دیتا، اور جنہیں میں نے دکھ دیتا ومن آزانی فقد آز اللہ، حضور نے فرمایا کہ جنہیں میں نے دکھ دیتا وہ سن لوے انہیں اللہ نے دکھ دیتا، اور جنہیں اللہ نے دکھ دیتا پھر وہ سن لوے کہ جناب اللہ تعالیٰ ان قریب انہوں اپنے شکنجے جن پکڑ لوے گا۔
اس واسطے صحابہ دے خلاف اسی بک بک نہیں سنا گے. صحابہ سیدنا صدیق اکبر افضل الخلق بعد الرسول. صدیق اکبر دی شان ورا الورا ہے. گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، اور نگر نگر گلی گلی علی علی علی. ایسے سنی آسی سارا نشانہ بیان کر دیا. نگر نگر گلی گلی، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر. جناب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایک دن صحابہ نو کٹھیاں کیتا. آپ نے فرمایا دسو یار ساڈے وچوں سب تو وڈا طاقتور اور دلیر بندہ کیڑا ہے؟ سارے صحابہ نے عرض کی تھی حضور تسی مشکل کشا ہو، تسی مولا مشکل کشا، شاہ خیبر شکن ہیں جی، پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام، شیر شمشیر زن. تو آپ نے صحابہ نے عرض کی تھی حضور یقیناً تسی ہو بہادر سب تو ساڑھے کلو. آپ نے فرمایا نہیں یار میں بہادر نہیں. آپ نے فرمایا سنو سب تو وڈا بہادر جڑا ہے وہ سیدنا صدیق اکبر ہے. آپ نے فرمایا کہ میں اپنی اکھاں نال ویکھیا، میرا بچپنا سی مکے دے وچ ایک دن کفار مکہ نے جناب مشرکین مکہ نے حضور نو گھیر لیا اور حضور تے جناب نعوذ باللہ اور تشدد کرن لگ پے. تو آپ فرماندے ہیں کہ میں ویکھیا کہ سیدنا صدیق اکبر نو جدوں پتہ چلیا تے اپنے گھر تو نس کے آئے. نہ سر تے ٹوپی سی تے نہ پیراں جُتی سی، نسدیاں ہوئے آئے. آ کے کسی نو چک کے ادھر سٹیا، کسی نو چک کے ادھر سٹیا، کسی نو مکہ ماریا، کسی نو گھونسا ماریا. حضور نو انہاں دے وچوں کڈ کے لے گئے. اور پھر مشرکین مکہ نے آپ اینا ماریا اینا ماریا اینا ماریا کہ آپ بے ہوش ہو گئے. سیدنا صدیق اکبر بے ہوش ہو گئے. تو جدو ہوش آئی نا ہن پورا خاندان بیٹھا ہویا سیدنا صدیق اکبر دا. انہاں کہ اسی بدلہ لینا ہے. کیوں کہ اگر صدیق نو کچھ ہو گیا تو اسی بدلہ لینا ہے. تو جدو جناب سیدنا صدیق اکبر نو ہوش آئی، آپ نے ہوش آندے نال فرمایا ما فعل رسول اللہ، دسو حضور دا کی حال ہے.